نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کی خطاب کا موضوع ہے لذت ایمان. لذت ایمان. ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے اور مٹھاس ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے اور سویٹنیس ہوتا ہے. اسی طرح ایمان کی بھی اپنی ایک لذت ہے اور ایمان کی بھی ایک سویٹنیس ہے. جو مومن کو ایمان کے بعد اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور جو وہ لذت اور وہ مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایمان میں مزہ اس وقت آتا ہے اور ایمان میں ٹیسٹ اس وقت انسان فیل کرتا ہے اور اس کے مزے کو چکھتا ہے جب لذت ایمان حاصل ہو جائے. اور میں نے پچھلے خطاب میں بتایا تھا کہ بعض احادیث میں محبت کا بیان ہے اور ایمان کا بیان ہے، اور بعض احادیث میں لذت ایمان اور ایمان کی مٹھاس کا بیان ہے. جس حدیث میں ایمان کی لذت کا، ایمان کی چاشنی کا اور ایمان کی مٹھاس کا بیان ہے، وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. کہ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھے گا اور ایمان کی مٹھاس کو، لذت اور سویٹنیس کو پائے گا. جو شخص
اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو اور اسلام کے دین ہونے پر، کوڈ آف لائف ہونے پر، وے آف لائف ہونے پر راضی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو۔ حدیث پاک میں 3 باتیں بیان کی گئی کہ ان باتوں کے بعد ہر مومن اپنے دل میں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس پا سکتا ہے اور اسے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس مل سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونا، اور رب ہونے پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پر، ڈیوائن ڈکری پہ راضی ہو جائے کہ جو بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہو وہ تقدیر کے لکھے ہوئے ہر بات پہ راضی ہو جائے، بس یہ جانے اور سمجھے کہ وہ مولا ہے، مالک ہے، اس نے تقدیر میں جو لکھا سو اچھا لکھا، اس میں خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوگا اور خیر کا کوئی نہ کوئی رنگ اس میں ہوگا، اور اسلام پہ راضی ہونے کا اور دین کی حیثیت سے راضی ہونے کا اور کوڈ آف لائف ہونے کے حوالے سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو اور ٹیچنگز کو انسان فالو کرے۔ مومن اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے اور اس کے عمل سے، اس کے گفتار اور کردار سے اور اس کے ہر کام سے لگے کہ یہ مسلم ہے، مومن ہے، اسلام کا رنگ آ جائے اور اسلام کا نور آ جائے۔ اور حضور السلام کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو دل و جان سے مانے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرے اور کوشش یہ کرے کہ اس کے شب و روز کے جو بھی کام ہو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ تو جب مومن میں یہ بات آتی ہے اور یہ انقلاب بپا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اسلام کے دین ہونے سے بھی راضی ہے، حضور علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے سے راضی ہے، تو پھر وہ مومن دل میں ایمان کی لذت پاتا ہے اور ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہوتی ہے، اور پھر ایمان کی لذت ہر لذت سے الگ ہوتی ہے اور ایمان کی مٹھاس ہر مٹھاس سے الگ ہوتی ہے۔ اور اولیاء نے اور صوفیاء نے بیان کیا کہ ایمان اور لذت ایمان یہ حاصل ہوتی ہے اولیاء اور نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، جیسے روایت میں ہے کہ الصحبت تؤثر، کہ ہر صحبت کا اور گیدرنگ کا اپنا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اور اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔
اچھی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے برا انسان بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور بری صحبت میں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اٹھنے سے اچھا انسان بھی برا ہو جاتا ہے۔ تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان نیک ہوتا ہے، اسے ایمان ملتا ہے، ایمان کا نور ملتا ہے، اور ایمان کی لذت ملتی ہے، اور ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہ جو صلحاء ہوئے، اللہ کے نیک بندے ہوئے، جن کی ہر وقت سوچ آخرت کی سوچ ہوتی اور ہر وقت فکر آخرت کی فکر ہوتی، وہ دنیا کو اور دنیا کی لذتوں کو بھول گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا تھا، دنیا میں وہ تکالیف کی اور سختیوں کی زندگی بسر کرتے تھے، فاقے کرتے تھے، کئی کئی دنوں تک بھوکے اور پیاسے ہوتے تھے۔ تو بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں لذت ایمان کو اتار دیا تھا، ایمان کی اور اسلام کی مٹھاس ان کے قلب و جگر میں اور ان کے نفس اور روح میں اتر گئی تھی۔ اور جب ایمان کی لذت آتی ہے اور ایمان کی مٹھاس، تو پھر انسان، جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دو عالم سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے، پھر اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی سوچ کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی فکر کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ عشق کے زاویوں سے دیکھتا ہے اور محبت کے زاویوں سے دیکھتا ہے، پھر اس کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی فکر کا ہر زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر دور نبوی سے آج تک عموماً جو انسان بدلا ہے وہ صحبت سے بدلا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، بارہا پڑھا ہوگا کہ انسان کی لائف میں جو چینج آیا یا آتا ہے تو وہ صحبت سے آتا ہے۔ صحبت سے ایمان بھی ملا، نور ایمان بھی ملا، اور ایمان کی لذت اور محبت اور عشق کی لذت بھی نصیب ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ جب سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور عراق میں جنگ لڑی گئی، تو اس وقت جو عراق کا بادشاہ تھا وہ گرفتار ہوا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عراق کے بادشاہ سے کہا کہ مسلمان ہو جا، تجھے پھر عراق کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس نے مسلمان ہونے سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا یا مسلمان ہو جا یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جا۔ لیکن باوجود اس کے اس نے انکار کیا مسلمان ہونے سے اور اسلام قبول کرنے سے، تو آپ نے تلوار منگوائی اور کہا
کہ مسلمان ہو جا ورنہ اس تلوار سے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ ذہین تھا، صاحب عقل تھا اور انٹیلیجنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بادشاہ ہے، کنگ ہے، اور یہ تو بڑے اچھے اچھے برتنوں میں پانی پینے والے ہیں اور عیش اور عشرت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو شیشے کے برتن میں پانی پلایا جائے۔ اس نے شیشے کے برتن میں پانی پینے سے انکار کیا۔ آپ نے سوچا کہ شاید یہ سونا اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والے ہیں، تو حکم دیا کہ سونے کے برتن میں اس کو پانی پلایا جائے، لیکن اس نے سونے کے برتن میں پانی پینے سے بھی انکار کیا۔ پھر کہا کہ اس کو چاندی کے برتن میں پانی پلایا جائے۔ اس نے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ مجھے مٹی کے برتن میں پانی پلایا جائے۔ چنانچہ جب پانی ان کو دیا گیا، پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے اس مٹی کے برتن کو زمین پہ دے مارا اور برتن مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا اور سارا پانی گر گیا۔ اور بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے وعدہ، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، پرومس، کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں اس وقت تک مجھے قتل نہ کرنا۔ اب جو برتن تھا مٹی کا وہ ٹوٹ گیا، پانی زمین پہ گر گیا، تو میں نے پانی تو نہ پیا، تو اب مجھے قتل نہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اس کی ذہانت اور فطانت سے، اور آپ نے اس کو معاف کیا۔ اور پھر ایک صحابہ میں سے کسی کامل کی اور اللہ والے کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ تمہارے پاس ہوگا، تمہاری صحبت میں رہے گا اور تمہارے پاس اٹھے گا بیٹھے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ جو کافر تھا وہ اس اللہ کے نیک بندے، وہ صحابہ تھے، صحابی کی مجلس میں صحابی سے زیادہ نیک کون ہوگا، اللہ والا کون ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ کون قریب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ اس ولی کے پاس اور اللہ کے نیک بندے کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا اور اس کے دن رات وہیں گزرنے لگے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ صحبت سے ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، اسلام کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر صحبت سے ایمان کا نور پوچھنے لگتا ہے اور ایمان کے انوار ہر طرف اور ہر سو پھیلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب وہ کافر بادشاہ اس ولی اور اللہ والے کی صحبت میں رہنے لگا تو کفر کی تاریکیاں ختم ہونے لگی، اندھیرا ختم ہونے لگا اور ایمان کا نور آنے لگا، اسلام کی روشنی آنے لگی۔ اس نے خود پیغام بھیجا حضرت عمر کے پاس کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے اور ایمان قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جب ایمان کی مٹھاس اس نے محسوس کی اور ایمان کی لذت پیدا ہوئی دل میں، تو اس نے خود بخود چاہا کہ وہ اسلام کو قبول کرے اور مسلمان ہو جائے۔ اور یہی کیا ہے صوفیاء نے اور اولیاء نے، کاملین نے، علماء نے، کہ لوگوں کے دل میں بس آپ ایمان کی چاشنی پیدا کریں، ایمان کی مٹھاس اور لذت پیدا کریں اور ایمان کی سویٹنیس پیدا کریں، وہ خود بخود پھر دین کو اور اسلام کو فالو کریں گے اور اس کو مانیں گے۔
چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مسلمان ہو گیا، صحبت سے ایمان ملا اور صحبت سے لذت ایمان ملی، ایمان کی چاشنی ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر عراق کے بادشاہ ہونے کی پیشکش کی، لیکن اس نے اس کو مسترد کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا تھا اور ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو دنیا کی لذتیں تھی اور وہ دنیا کے عیش و عشرت میں کھویا ہوا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کے دین کو، اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا، اسے مانا، تو ایمان کی لذت نے ہر لذت نکال دی اور ایمان کی چاشنی نے ہر چاشنی نکال دی۔ اب اسے نہ سلطنت کی حاجت رہی، نہ سلطنت کی خواہش رہی، نہ بادشاہت کی خواہش رہی، نہ دنیا کے عیش و عشرت کی خواہش رہی۔ تو تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے صوفیاء نے، اولیاء نے، علماء نے اور صالحین نے ہمیشہ لوگوں کو امن کا اور پیس کا، محبت اور لو کا درس دیا۔ ہمیشہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور اسلام ایک محبت کا مذہب ہے، اور اسلام ایک اتحاد اور یکجہتی کا مذہب ہے، اور اسلام ہر طرف نور پھیلانے والا اور ہر طرف روشنی پھیلانے والا مذہب ہے۔ لوگوں، اسلام کا پیغام یہی ہے کہ اپنے کردار سے اور اپنے گفتار سے اسلام کو اس طرح پیش کرو کہ لوگوں کو آپ کے قریب آتے ہی اسلام کی چاشنی اور اسلام کی لذت کا احساس ہو اور ان کو محسوس ہو کہ دین حق یہ ہے اور جو دین برحق ہے وہ اسلام ہے، اور جو محبت کا مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور جو امن کا مذہب ہے وہ اسلام ہے، جو اتحاد اور یکجہتی کا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اور یہ چیز انسان میں اس وقت آتی ہے، مومن میں اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر لذت ایمان پیدا ہو، ایمان کی مٹھاس پیدا ہو، ایمان کی چاشنی پیدا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے دل کو، اپنے روح کو، اپنے نفس کو اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کیا۔ اور یہ طہارت اور یہ پیوریفیکیشن انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے، مومن کو اس وقت ملتی ہے کہ جب اس کا ظاہر و باطن پاک اور صاف ہو اور اس کو ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی محسوس ہو۔ سو اللہ کے رب ہونے پر، اس کی تقدیر پر جو اللہ نے لکھا اس پہ راضی رہو، اسلام کے دین ہونے پر، وے آف لائف اور کوڈ آف لائف ہونے پر راضی رہو، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرو، حضور علیہ السلام کی زندگی کو اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے ہر رخ کو غور سے پڑھو، اس مطالعہ کرو، اس کی اسٹڈی کرو، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر نور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ لذت ایمان نصیب ہوگی اور ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو لذت ایمان اور ایمان کی چاشنی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة